ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو لسانیات کی تدریس، لنگوسٹکس پیڈاگوجی۔ اردو میں زبان کے مطالعے کی روایت بہت قدیم ہے، لیکن لسانیات کا علم بالکل نیا ہے۔ اس علم سے ہم موجودہ صدی کے نصف آخر میں متعارف ہوئے ہیں، لیکن ہم نے گزشتہ 40 سال میں لسانیات کو اپنی تدریس کا بنیادی حصہ نہیں بنایا۔ اگر لسانیات کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو بلا تأمل کہا جا سکتا ہے کہ روایتی قواعد کی ترقی یافتہ شکل لسانیات ہے، جس کا آغاز پہلی صدی کے اوائل میں عمل پذیر ہوا۔ روایتی قواعد سے مراد مختلف مکتبہ فکر رکھنے والے افراد کے افکار و خیالات سے ہے۔ لسانیات کے ابتدائی نقوش یونان میں افلاطون کے ہاں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زبان کی ابتدا کے ذیل میں افلاطون نے معنی کی مختلف جہتوں، خصلت اور الفاظ کے ماخذ پر اظہار خیال کیا۔ زبان کے ماہرین افلاطون کو قواعد کا موجد قرار دیتے ہیں۔ زبان کو بخوبی بولنے اور لکھنا سکھانے کا فن قواعد کہا جاتا ہے۔ ابتدائی سے زبان فلسفہ، منطق، مذہب، علم فصاحت و بلاغت، تدریس زبان اور ادبی تنقید سے وابستہ رہی۔ ان علوم سے متعلق دانشوروں نے زبان اور اس کی قواعد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انسانی تہذیب یعنی کلچرل اینتھروپولوجی کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کا کلچر اور اس کے نقوش عہد عتیق ہی سے موجود ہیں۔ اس کی بہترین مثال آدم، شیطان اور خدا کے مابین گفتگو سے دی جا سکتی ہے۔ قدیم مصر کے عقائد کی روح سے خدا بول چال اور تحریر کا بانی ہے۔ جس طرح برہما نے آریہ تہذیب کو لکھنے کا علم دیا، زبان کو محفوظ کرنے کے لیے قواعد لکھی گئی۔ مثلاً ویدک سنسکرت کی قواعد پانینی نے تصنیف کی۔ انگریزی کی ابتدائی قواعد پر لاطینی کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب زبان کی تدریس کے طریقے وضع ہوئے، ادبی معیار قائم ہوا اور زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات کو فروغ ملا۔ زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانیات یعنی لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ گریک میں لنگ کے معنی زبان اور ٹکس کے معنی سائنسی مطالعہ ہے۔ یہ لسانیاتی نظام سائنٹیفک اسٹڈی اور آبزرویشن پر مشتمل ہے۔ کسی علم کو سائنس کہنے کے لیے 3 اہم نکات تصور کیے جاتے ہیں، مثلاً صراحت، معروضیت اور تنظیم یعنی باقاعدگی۔ زبان کا سائنٹیفک مطالعہ انہی تینوں سے عبارت ہے۔ زبان کے سائنٹیفک مطالعے میں اہم پہلو باقاعدگی یعنی سسٹمیٹکنیس ہے۔ زبان کا سائنسی مطالعہ ایک پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ زبان کا تجزیہ کرتے وقت معیاری طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ لسانیات کا مختلف علوم کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ ان علوم میں تاریخ، فلسفہ، سماجیات، نفسیات، حیاتیات، انسانیات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ اہم ہیں۔ لسانیات کو 2 مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: توضیحی لسانیات یعنی کور لنگوسٹکس، اطلاقی لسانیات یعنی اپلائیڈ لنگوسٹکس۔ لسانیات کی اہم شاخوں میں توضیحی لسانیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ توضیحی لسانیات میں زبان کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ زبان مختلف آوازوں، بے شمار لفظوں اور جملوں کا باضابطہ ایک صوتی نظام ہے، جو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آوازیں ہمارے اعضائے صوت کے مختلف انداز میں عمل پیرا ہونے سے تلفظ ہوتی ہیں۔ آوازوں کے تسلسل سے لفظ تشکیل پاتے ہیں اور لفظوں کی مقصود ترتیب سے فقرے اور جملے بنتے ہیں۔ یہاں آوازوں سے لے کر جملوں تک ہر جگہ ہمارا عمل اختیاری ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم معانی و مفاہیم کا تعین کرتے ہیں۔ زبان آوازوں،
لفظوں اور جملوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جہاں ہر سطح پر مخصوص نظام کار فرما رہتا ہے۔ اسی عمل کو ہم زبان کی ساخت کہتے ہیں۔ توضیحی لسانیات یعنی کور لنگوسٹکس، اس کے تحت زبان کی ساخت یعنی اسٹرکچر کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات کی بنیادی دلچسپی زبان کی ساخت سے ہے۔ زبان کی ساخت کی رعایت سے توضیحی لسانیات کے مطالعے کو 5 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوتیات یا فونیات یعنی فونیٹکس، اس کے تحت زبان میں تلفظ ہونے والی مختلف آوازوں کی توجیہ کا مطالعہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ علم الاصوات یعنی فونیمیات، فونولوجی یا فونیمکس، جسم سے نکلنے والی آوازوں کے مطالعے کو علم الاصوات یعنی فونولوجی کہتے ہیں، جس کا اطلاق زبان اور اسلوب کی تفہیم میں کیا جاتا ہے، یعنی زبان میں عمل کے اعتبار سے آوازوں کی بنیادی اور ذیلی حیثیتوں کی نوعیت اور ان کا تعین وغیرہ۔ تیسری اہم شاخ صرفیات یا مارفیمیات یعنی مارفولوجی ہے۔ لسانیات کی شاخ کے تحت حروف کی تحریری شکل، الفاظ کی تشکیل، عمل اور اقسام نیز ان کی ساختوں کا توضیحی و تجزیاتی مطالعہ صرفیات کہلاتا ہے۔ اردو میں اسے علم حرف بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم نحویات یعنی ترکیب کلام یعنی سنٹیکس ہے۔ جملے میں ایک دوسرے سے باہمی ربط، الفاظ کی ترکیب اور جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ اس کے تحت لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ آخری قسم معنیات یعنی سیمینٹکس ہے۔ مفہوم اور الفاظ کا مطالعہ علم معنی کہلاتا ہے، جس میں الفاظ کے معنی سے مفصل بحث کی جاتی ہے۔ ماہر لسانیات رابرٹ ہال زبان کی ساخت کا جائزہ کچھ اس طرح پیش کرتا ہے: لغت لیکسیکو، معنیات سیمینٹکس، نحویات سنٹیکس، تشکیلیات مارفولوجی، فونیمیات فونیمکس، صوتیات فونیٹکس۔ دوسری قسم اطلاقی لسانیات یعنی اپلائیڈ لنگوسٹکس کی ہے۔ لسانیاتی نظام کے تحت زبان کے اطلاق کے مطالعے کو اطلاقی لسانیات کہتے ہیں۔ اطلاقی لسانیات کی 8 شاخیں قائم کی گئی ہیں: زبان کی تدریس یعنی لینگویج ٹیچنگ اینڈ پیڈاگوجی۔ لسانیات کے اصولوں کے تحت زبان کی تدریس سے متعلق بحث اور اس کے اطلاق پر گفتگو کی جاتی ہے۔ سماجی لسانیات سوشیو لنگوسٹکس، زبان اور سماج کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ کسی بھی مہذب سماج کا تصور زبان کے بغیر ممکن نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ زبان اور سماج کے باہمی رشتے یعنی کو ریلیشن شپ کے مطالعے کو سماجی لسانیات کہتے ہیں۔ نفسیاتی لسانیات سائیکو لنگوسٹکس، لسانیات کی اس شاخ کے تحت اس بات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ طالب علم کلاس میں زبان کو کس طرح سیکھتا ہے۔ اسلوبیات اسٹائلسٹکس، اس کا تعلق خالص ادب سے ہے، یعنی لسانیات کے اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے ادب کے مختلف تخلیقی پاروں کا مطالعہ اسلوب کے ذیل میں آتا ہے۔ کمپیوٹرائی لنگوسٹکس کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، کمپیوٹر کے ذریعے ایک زبان کے رسم خط کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا نیز اس کے ذریعے پیدا ہونے والی دقتوں کا مطالعہ کرنا شامل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن یعنی نقل ترجمہ۔ تاریخی لسانیات ہسٹوریکل لنگوسٹکس، تاریخی لسانیات میں زمانی اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے مد نظر زبان کی مختلف سطحوں لیول کا ارتقاء کرونولوجیکل آرڈر میں کیا جاتا ہے۔ تخالفی لسانیات مختلف زبانوں کا باہمی ربط، کامننیس اور فرق و امتیازات سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ منصوبہ زبان یعنی لینگویج پلاننگ، منصوبہ زبان لسانیاتی نظام کا نہایت اہم پہلو ہے۔ اس کے تحت زبان کے رسم الخط، لفظیات اور قواعد کی مدد سے زبان کے معیار کو مستحکم اور بہتر بنانے پر گفتگو کی جاتی ہے۔
زبان دراصل اصوات کا مجموعہ ہے۔ زبان کی ان اصوات کے مطالعے کو علم الاصوات کہا جاتا ہے۔ اصوات ایک دوسرے سے مل کر مارفیم بناتے ہیں، مارفیم ایک دوسرے سے مل کر الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں۔ مارفیم اور الفاظ کے مطالعے کو مارفولوجی یا صرف کہتے ہیں۔ مختلف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جملے بناتے ہیں اور جملے کے مطالعے کو نحو کہتے ہیں، یعنی سنٹیکس، فونولوجی اور مارفولوجی، یعنی صرف و نحو زبان کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں۔ زبان کے اصولوں کے تحت یہ ایک مکمل لسانی نظام ہے جسے ہم ساختیاتی نظام کہتے ہیں۔ زبان کی ساخت اسٹرکچر آف لینگویج کے 5 اہم رکن ہیں، مثلا آواز، لفظ، جملہ، معنی اور فرہنگ۔ تشکیلیات کی اصطلاح میں زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامعنی آزاد اکائی کو لفظ کہتے ہیں۔ اردو میں ایسی اکائیوں کی 3 قسمیں ہیں، سادہ، پیچیدہ اور مرکب۔ اردو کے صوتی نظام کی کل تعداد 36 ہے۔ حمزہ دراصل ڈایاکریٹیکل سائن ہے جو حروف تہجی میں شامل نہیں ہے۔ اردو میں 15 حکاری آوازیں یعنی ایسپائریٹڈ ساؤنڈز کو ملا کر کل 51 آوازیں ہیں۔ یہ ترتیب ابجدی نظام سے مختلف ہے۔ اردو زبان کی روایت تقریباً 900 سال پرانی ہے۔ اردو کا اسکرپٹ یعنی رسم خط پرشو عربک ہے۔ اس رسم خط میں دنیا کی کئی بڑی زبانیں مثلا عربی، فارسی، پنجابی، کشمیری، سندھی، پشتو، ترکی، بلوچی، سائکی، ازبک اور تاجی وغیرہ شامل ہیں، مگر اردو میں یہ خط صوتی نہ ہو کر سوری ہے۔ اردو لسانی تحقیق کی ابتدا امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری سے ہوتی ہے۔ لسانی تحقیق کے نقطہ نظر سے تجزیاتی نوعیت کی پہلی کتاب محی الدین قادری زور کی ہندوستانی لسانیات ہے جو 1930 میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی۔ عبدالقادر سروری کی کتاب زبان اور علم زبان میں آوازوں اور ان کی بنیادی شکلوں سے بحث کی گئی ہے۔ نیز اردو حروف تہجی کی صوتی ترتیب کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اردو میں الفاظ کے تاریخی پس منظر پر حسن الدین احمد کی کتاب اردو الفاظ شماری اور دتاتریہ کیفی کی کتاب کیفیہ میں اس موضوع سے مفصل بحث کی گئی ہے۔ پہلی اردو قواعد 1715 میں شاکیتا نے ڈچ زبان میں لکھی تھی۔ بنجامن شلر نے ہندوستانی قواعد لاطینی زبان میں 1745 میں تصنیف کی تھی۔ مور گریسن نے 1773 میں ہندوستانی لغت 2 حصوں میں لندن میں تیار کی تھی۔ بیلی ڈف نے کلکتہ سے لندن واپس جا کر 1787 میں اردو کی باضابطہ قواعد ترتیب دی۔ اقتدار حسین کی کتاب اردو صرف و نحو، اس کتاب میں لسانیاتی اصولوں سے بحث کی گئی ہے۔ عصمت جاوید کی اردو قواعد پر پہلی کتاب ہے جو روایتی انداز فکر سے ہٹ کر تصنیف کی گئی۔ لسانیاتی نقطہ نظر سے اردو ساخت کے مختلف پہلوؤں پر یہ تحقیقی مضامین لسانی شعور کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوئے۔ مثلاً پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، سید سلیمان ندوی، اردو اشتقاقات کی سرگزشت اور اردو کے مرکب الفاظ، شوکت سبزواری، لفظ و معانی، دتاتریہ کیفی، صحت زبان کے لسانیاتی پہلو، احتشام حسین، اردو میں صرف و نحو کا خاکہ، عبدالرؤوف عشرت، پنجابی اور اردو کی مشترک ساخت کے بنیادی عناصر، حامد اے خاں، اردو کی اسمیہ فقروں کی ساخت کا تجزیہ، انور دل، اردو فنیات، نصیر احمد خاں، اردو سابقے و لاحقے مرزا خلیل بیگ مضامین اہم ہیں۔ اردو کی سماجی، لسانی اور علاقائی بولیوں کی نشاندہی سب سے پہلے انشاء اللہ خان نے دریائے لطافت میں کی ہے اور مادری زبان کا لفظ بھی انشاء ہی نے استعمال کیا ہے۔ اردو ایک پین لینگویج ہے۔ عالمی سطح یعنی گلوبل لیول پر دنیا کی جس قدر زبانوں کے الفاظ اردو میں پائے جاتے ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی زبانوں کے الفاظ نہیں ملتے۔ اردو میں ہندوستانی الفاظ کی تعداد 73% ہے۔
سامی، فارسی اور ترکی الفاظ کی تعداد 25% ہے اور یورپی الفاظ کی شمولیت 2% ہے۔ علم لسانیات دراصل زبان و ادب کے اصول کی تفہیم اور اس کی باقاعدہ اطلاقی عمل کا منطقی نظام ہے جو آوازوں، لفظوں، جملوں، معنی اور فرنگ غرض کے ساخت کی ہر سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لسانیات کا علم زبان و ادب کے ہر طالب علم کے لیے ناگزیر تصور کیا گیا ہے۔ یہاں ہم چند لسانیاتی اصطلاحات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے چلیں۔ آواز کے 2 حصے ہوتے ہیں، فونیٹکس یعنی صوتیات، اردو فونیمیات، اردو فونیمکس یعنی آواز کا عمل، مثلاً غالب اور قالب کا فرق، اردو فونیم تقسیمیات، اردو فونوٹیکٹکس، اردو نحویات، اردو سنٹیکس، اردو علم ہجا یعنی اردو آرتھوگرافی، سادہ آوازیں اور ان کی تحریری شکلیں، نشانیات، سیمیوٹکس، اعضائے تکلم، ووکل آرگنز، عصری لسانیات، سنکرونک لنگوسٹکس یعنی عصری زبان کا سائنسی مطالعہ، تکلمی صوتیات، آرٹیکولیٹری فونیٹکس، علم اشتقاق الفاظ، ایٹومولوجی، اردو تدریس، اردو پیڈاگوجی، طلاقت لسانی، اوریسی اسکل، حروفیات، گرافیمز یعنی اردو رسم خط کا مطالعہ اور تجزیہ وغیرہ شامل ہیں۔